میرے دوستو، جو چیزیں انسان کو باقی مخلوقات سے شرف اور فضیلت دیتی ہیں نا، ان میں ایک چیز زبان ہے۔ یعنی بہت بڑا ہوتا ہے ہاتھی، بہت بڑی جسامت ہوتی ہے، بہت اس کے اندر طاقت ہوتی ہے، لیکن اپنی بات نہیں کسی سے کہہ سکتا، اپنا درد نہیں بیان کر سکتا، دل میں کیا ہے کہہ نہیں سکتا۔ بڑے بڑے حسین، بڑے بڑے خوبصورت جانوروں کو آپ دیکھیں گے، ان کے پاس زبان نہیں ہے۔ کئی جانوروں کی آنکھوں میں آنسو تو آ جاتے ہیں، لیکن وہ اپنی زبان سے اپنی تکلیف کا اظہار نہیں کر پاتے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت انسان کو جو زبان عطا فرمائی ہے نا، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ یہ اپنی زبان و بیان کے اثر سے بڑے بڑے مجموعوں پہ سکتہ طاری کر دیتا ہے۔ اس کی گفتگو کا جادو جب چلتا ہے تو دل موہ لیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو زبان دی ہے، یہ اللہ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اب کوئی بھی نعمت ملتی ہے تو اگلا مرحلہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اس کا استعمال کیسے کرتے ہیں۔ کچھ لوگ اپنی زبان کا بڑا بیجا، بڑا بے موقع اور بعض اوقات بڑا غلط استعمال کرتے ہیں۔ اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ان کی اپنی شخصیت کا ہی وقار قائم نہیں رہتا۔ بہت زیادہ جو لوگ باتیں کرتے ہیں ان کی باتوں کا کوئی وزن نہیں ہوتا، سوسائٹی میں ان کی گفتگو کا کوئی اثر قبول نہیں کرتا، یار اسے تو عادت ہے زیادہ باتیں کرنے کی۔ اور پھر یہ زبان کا غلط استعمال بندے کو لے کہاں تک جاتا ہے۔ اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ تم بات کرتے کرتے، گفتگو کرتے کرتے، کہتے کہتے بعض اوقات ایسا جملہ کہتے ہو، حضور فرماتے ہیں تمہیں خبر ہی نہیں ہوتی اور اللہ تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیتا۔ اب آپ اندازہ کیجئے کہ کتنا ناپ تول کے، سوچ سمجھ کے، غور و فکر کے بعد بولنا چاہیے۔ اور اسی تصویر کا دوسرا رخ بھی حضور نے بیان فرمایا۔ کریم فرمانے لگے بعضوں کا تم بات کرتے کرتے اتنا خوبصورت جملہ بولتے ہو کہ اللہ تمہارے لیے جنت کا فیصلہ کر دیتا۔ تو کرنا کیا ہے؟ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اچھی بات کہیں لوگوں سے۔ زبان سے جب بھی فکرہ نکالیں خوبصورت نکالیں، جملہ جب بھی ترتیب دیں اچھا ترتیب دیں، باتیں اچھی کریں۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوتا، ہمارا خیال ہوتا ہے کہ ہم بالکل عام سی بات کر رہے ہیں، لیکن ہماری بات دل توڑ بھی دیتی ہے اور ہماری بات دل جوڑ بھی دیتی ہے۔ لوگوں کے بیچ بیٹھ کر جب گفتگو کریں تو عمدہ کریں، خوبصورت کریں۔ میں اکثر دوستوں کو نا بعض اوقات سمجھانے کے لیے کہتا ہوں، کہنا پڑتا ہے محفل میں بیٹھ جائیں یا رک جائیں یا ذرا تھوڑی دیر بعض چیز کو دیکھیں۔ آپ یقین کریں وہ جو سمجھانے کے لیے بھی جملے کہتے ہیں بعض اوقات وہ بھی دل پہ بوجھ بنتے ہیں کہ یار کسی کو برا نہ لگا ہو، کسی کے دل پہ بوجھ نہ بناؤ۔ لیکن بعض اوقات ہم کیا کرتے ہیں، سوچے سمجھے بغیر بہت ساری باتیں کرتے ہیں۔ ایک تو زبان نعمت ہے، اس کا شکر ادا کریں۔ دوسرا یہ کہ اس کا درست استعمال کریں، اور تیسرا یہ کہ بولنا تو ہے ہی، ذکر تو کرنا ہی ہے، اور ذکر کا اثر بھی ہے۔ آپ کوئی بھی ذکر کریں گے اس کے اثرات ہوتے ہیں، معاشرے میں اس کا اثر ہوتا ہے۔ آپ کی زیادہ توجہ چاہیے نا مجھے۔ جب میں محفلوں میں جاتا ہوں نا تو ہر طرف کیمرے چلتے ہیں، تو پھر میرا دل کبھی کبھی یوں کرتا ہے، آپ پیار سے ہی چلاتے ہیں، لیکن کبھی کبھی میرا دل کرتا ہے کہ میں 2-4 ویڈیو ہی بھیج دیتا آرام سے، کیونکہ ڈائریکٹ تو بات ہی نہیں ہو رہی، انہوں نے تو پھر بیچ میں کیمرہ کر لیا ہے۔
तो बेहतर ये था कि 2-4 वीडियो भेजते तो उसी पे गुजारा कर लेते। वो कई दफ़ा दोस्त बहुत इसरार करते हैं, तो मैं यही गुजारिश करता हूँ, तो बात तो आपसे करने आए हैं, इतना लंबा सफ़र करके आपको देखने आए हैं। सोचा ये था कि मच बाल इश्क दा सेकांगे तो एक दूजे नू वेखांगे, लेकिन वो फिर वीडियो, फिर कैमरे, फिर दुनिया है। दिल के लिए मौत, मशीनों की हुकूमत, एहसास से मुरव्वत को कुचलते हैं आलात। बहरहाल 2-4 बातें हैं, ज़रूर समाअत कीजिए, तवज्जो दीजिए। बातों का असर होता है, गुफ्तगू की तासीर होती है। आप किसी दोस्त को हौसला दे के तो देखें, वो परेशान है, आप कहें कुछ भी नहीं होगा, मैं तेरे साथ हूँ, इंशाल्लाह सुकून से सो जाएगा। आप उसे कहें यार जहाँ तू उलझ गया है ना, यहाँ से निकलना बड़ा मुश्किल है, तो हो सकता है 2-4 रातों की नींद और उसकी डिस्टर्ब हो जाए। बातों का असर होता है, बल्कि दूसरों पे क्या, हम पर भी हमारी बातों का असर होता है। आपने कभी गौर किया है कि अपना दुख बाज़-औक़ात हम किसी को सुनाने लगते हैं तो बात करने से पहले खुद रोना शुरू कर देते हैं, यानी हमारी बात हम पर ही असर कर रही है। अभी हमने की नहीं, शुरू नहीं की, लेकिन वो बात जो हमारा दुख है वो हम पर ही असर कर रहा है। आप कोई हंसने वाली बात किसी को सुनाने लगे, बाज़-औक़ात कोई मजाक, दिल लगी की बात कोई करने लगता है, तो बात सुनाने से पहले खुद लोटपोट होने लग जाता है, हंस के बुरा हाल हो जाता है, अभी सुनाने लगा है। तो इन दोनों चीज़ों से आप समझ गए कि हमारी बातों का सिर्फ मुआशरे पर ही असर नहीं होता, हम पर भी असर होता है। तो आखिर करें क्या, जाएं किधर, क्या बात करें? तो भाई इसका एक ही हल है, अपनी बात करो ही ना, जब भी करो मदीने वाले महबूब की करो। आला हज़रत फरमाते हैं जिक्र उनका छेड़िए हर बात पर, और छेड़ना शैतान का आदत कीजिए। हर वक्त हुजूर का जिक्र करो, हर वक्त। भाई इन बच्चों को जरा कोई मोहब्बत से समझा दे, पीछे प्यार से, डांटना नहीं, कोई मोहब्बत से समझा दे, करीब चला जाए रोक दे। आप मेरी तरफ देखें बाकी हजरात, अल्लाह ताला ने वैसे हुजूर के जिक्र पाक को किसी का मोहताज नहीं किया। रब फरमाता व रफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपकी खातर आपके जिक्र को बुलंद कर दिया है। इस जिक्र को अल्लाह ने बुलंदियां दे दी, और कितनी दी हैं कि हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हाजिर बारगाह हुए तो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने पूछा, क्या जिब्रील, ये जो रब फरमाता है कि हमने आपका जिक्र आपके लिए बुलंद कर दिया, तो इसका माना क्या है? तो हज़रत जिब्रील अमीन अर्ज़ गुजार हुए, या रसूल अल्लाह, रब फरमाता है जहाँ महबूब मेरा जिक्र होगा वहाँ आपका भी जिक्र किया जाए। तो बहुत बुलंद है हुजूर का जिक्र पाक। कितनी किताबें हुजूर के फ़ज़ाइल पर, खसाइल पर, शुमाइल पर, कमालात पर, सीरत पर, अखलाक पर, मोजज़ात पर आपको मिलेंगे। हर घड़ी, हर लम्हा महबूब पर दुरूद व सलाम पढ़ा जा रहा है। अजानों में, नमाजों में, तिलावतों में हुजूर के तज़किरे हो रहे हैं। लेकिन हम जब हुजूर का जिक्र करते हैं ना, तो उसका फ़ायदा सिर्फ और सिर्फ हम ही को होता है। हम बातें बड़ी करते हैं, वैसे ये स्टेज पे ही है, कोई मौलवी साहब को बोलने दे तो, वरना आप जिसके पास भी बैठ जाए वो खतीब ही है। बड़ी बातें, बड़ी दास्तानें, बड़ी बातें, मैं वहाँ गया तो मैं बताता हूँ, तो मुझे खबर है, तो मेरे पास अंदर की खबर है, अल्लाह जानता है। मैं तो बहुत सारी जगहों पे बैठता हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि पाकिस्तान की हुकूमत ही नहीं, अमेरिका की हुकूमत भी इस बंदे से मशवरा लेके बनती है। इतना उसे पता है, सारी खबरें, सारे तज्जिए, सारी रिपोर्टिंग रखता है, बड़ी बातें करते हैं। क्या ही अच्छा हो कि हम मदीने वाले महबूब की बातें याद करें, हम हुजूर की अहादीस याद करें, सीरत के रोशन वाक़यात हमें याद हो, अखलाक हसना नबी पाक अलैहिस्सलाम का हमें अज़बर हो,
ہمیں حضور علیہ السلام کا تربیت کرنے کا انداز، سمجھانے کا انداز، کھانے پینے سونے جاگنے پہننے کے انداز یاد، ہم خود بھی عمل کریں اور ہماری نسل تک بھی وہ آگے منتقل ہو۔ شرط یہ ہے کہ ہماری باتیں اپنی نہ رہیں، بس جب بھی بات کریں مدینے والے محبوب کی بات کریں۔ اس کی کچھ وجوہات ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یار میں فلانے کا ذکر اس لیے زیادہ کرتا ہوں کہ وہ بھی میرا کرتا ہے، جو کسے دا عاشق ہوئے اسے دی گل کرتا ہے، میں بھی اس کا ذکر کرتا ہوں تو وہ بھی میرا ذکر کرتا ہے۔ تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اگر یہی وجہ ہونا کہ کوئی ہمارا کرتا ہے تو ہم نے بھی اس کا کرنا ہے، تو پھر ہمارا سب سے زیادہ ذکر مدینے والے محبوب نے کیا ہے۔ اور آپ کبھی دیکھیں نا فاضل بریلوی کے جملے، تو ان جملوں میں چاشنی اور رس کتنا ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، جو نہ بھولے ہم غریبوں کو رضا، ذکر ان کا اپنی عادت کیجئے۔ آپ بھی عادت بنائیے نبی پاک کے ذکر کی، عادت بنائیے۔ اور دوسرا، لوگ کہتے ہیں جس سے محبت ہو نا بندہ اس کا بڑا ذکر کرتا ہے، بلکہ گھما پھرا کے نہ بات اسی پہ لے آتا ہے جس سے وہ پیار کرتا ہے۔ اور یہ ہوتا ہے، یعنی چھوٹے بچے سے بھی آپ کو پیار ہو جائے نا تو بلا وجہ دوستوں میں بیٹھ کے کہتے ہیں آج میں گھر گیا نا تو اس نے مجھ سے یہ کہا، آج میں اٹھنے لگا تو وہ میرے پیچھے بھاگا اور میں تو چھپ کے نکلا ہوں۔ یہ بات کوئی، یہ سارے گھروں میں ہی ماں باپ چھپ کے نکلتے ہیں بچوں سے باہر جاتے وقت، لیکن یہ پتہ ہے بتا کیوں رہا ہے؟ پیار بڑا ہے بچے سے۔ یہ گھر سے آ تو گیا ہے، نکل تو آیا ہے، پر اس کی محبت اس کے سینے میں اور دل میں موجود ہے۔ باہر سے کوئی پھول پسند آ گیا، کھلونا پسند آ گیا، لے جاتا ہے۔ بیٹے کو بیٹی کو دوں گا، پیار ہے نا اس سے، اسی کے گرد اس کی ساری توجہات گھومتی ہیں۔ بس آپ بات سمجھ گئے، جن کو مدینے والے محبوب سے پیار ہو جائے نا وہ بھی ہر وقت حضور کی بات کرتے ہیں، بہانے بناتے ہیں، بہانے۔ مکان نیا لیا ہے تو میلاد کرا لو، اللہ نے بیٹا دیا ہے تو میلاد کرا لو، میں عمرے پہ حج پہ جانے لگا ہوں تو حضور کے ذکر کی محفل کرا لو۔ میلاد میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں اور ربیع ثانی میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں، جمادی الاولیٰ میں بھی میلاد کرا رہے ہوتے ہیں۔ کیوں؟ بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر یار کریں، بس کوئی بہانہ ملے کہ ذکر محبوب کریں، بس کوئی ایسا عنوان ہاتھ آئے کہ نبی پاک کی نعت کا نغمہ چھڑے اور غلام سنے۔ یہ ذوق پیدا کرو یار، ادھر ادھر کی ویڈیو نہ دیکھا کرو، دل سخت ہوتا ہے۔ ادھر ادھر کی باتیں نہ سنا کرو، انسان کا ذہن آوارہ خیالی کی طرف جاتا ہے۔ جب بھی موبائل کھولو مدینے والے کی بات سنو، حضور کی نعت سنو، نبی پاک کا تذکرہ سنو، حضور کے فضائل، کمالات، شمائل، خصائل سنو۔ آپ کو اندازہ ہوگا کہ آپ کا دل کتنا نور نالا نور ہو رہا۔ اور پھر کبھی کبھی اس لیے بھی کسی کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اس کا ذکر ضروری بڑا ہوتا ہے۔ نہیں سمجھ آئی بات کی؟ اس کا ذکر، میں بڑا لمبا سفر کر کے آیا ہوں پر مجھے لگتا ہے آپ نے ڈبل کیا ہے، آپ تو ہاں نہ ہی نہیں کرتے سرے سے۔ اور بھائی بعضوں کا ذکر کیا جاتا ہے کہ فلانے کا ذکر بڑا، نہیں سمجھ آئی بات کی؟ سمجھاتا ہوں۔ شادی کے خرچے سارے ابا جی کر رہے ہیں اور باراتی سارا خاندان ہے، پر ذکر دولہے کا ہی ہونا ہے۔ ہاں، پوچھنا کیا ہے شادی کس کی ہے، دولہا کون ہے، ذکر چونکہ دولہا وہ ہے نا، تو اب پوری شادی میں اگر دولہے کا ذکر ہی نہ ہو، بلکہ شادی والے دن تو لوگ اپنا تعارف اس طرح کراتے ہیں کہ میں دولہے کا بھائی ہوں، چونکہ آج اس کا ذکر، اللہ کرے آپ کو سمجھ آئے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ دولہے کا ذکر تو صرف شادی والے دن ضروری ہے نا، لیکن کائنات کے دولہے کا ذکر ہر وقت ہی ضروری ہے۔ اور اگر یہ ذکر نہ کرو گے، یہ ذکر نہ کرو گے تو خود محسوس کرو گے کہ کمی واقع ہو گئی۔ دلیل دیتا ہوں، بچہ پیدا ہوا تو کان میں اذان دینی ہے، مدینے والے کی سنت ہے۔
پیدا ہوتے ہی ذکر شروع ہو گیا. اس کا ختنہ, اس کا عقیقہ, اس کے بال اتروانا سب مدینے والے کی سنت ہے. تو ذکر تو شروع ہو گیا. آپ نے شادی کی تو نکاح کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب کی. ولیمہ کس کی سنت ہے؟ مدینے والے محبوب. تو آپ کی تو زندگی کی ہر ادا, ہر ضرورت محتاج ہے اس بات کی کہ آپ جو کام بھی کریں پہلے مدینے والے محبوب کا ذکر کریں. آپ غور کریں کہ اس پر حضور نے ہمیں کیا تعلیمات دی ہیں, اس پر کیا ارشادات دیے ہیں, یہاں کیا سمجھایا ہے, اس عنوان پر کیا احکامات ہیں. یہ آپ کریں گے تو ذکر مصطفیٰ ہوگا. لیکن ہمارا مسئلہ یہ ہے نا کہ ہمیں, ناراض تو نہیں ہو جائیں گے آپ اگر کہہ دوں تو, ہلکے ہلکے دوست گرمی کی وجہ سے پریشان ہیں نا, تو تھوڑا تھوڑا گھورتے بھی ہیں مجھے, اس لیے پوچھتا ہوں. گرمی زیادہ ہے نا, ابس کا ماحول ہو جاتا ہے ان دنوں میں. ہمیں یاد آتا ہے دین, پر وہ فوتگی والے دن یاد آتا ہے, شادی والے دن یاد نہیں آتا. مجھ سے ناراض نہ ہونا, میں اس بندے کو دیندار مانتا ہوں جس کے بیٹے کی شادی ہو تو پتہ چلتا ہے کتنا دیندار ہے. مسجد میں سارے دیندار ہوتے ہیں, محفل والے دن سارے ٹوپی پہن کے وضو کر کے آتے ہیں. پتہ چلے گا جب تو بیٹے اور بیٹی کا بیاہ کرے گا, پھر پتہ چلتا ہے تو کتنا دیندار ہے. اس دن سمجھ آتی ہے کہ تو حضور کا کتنا ذکر کرتا ہے. آج نہیں تجھے نعت یاد آئی؟ اللہ رسول دکھوں کے وقت یاد آتے ہیں بس. فوتگی ہوگی تو نعت پڑھ لو, کول پہ نعت پڑھ لو, 10ویں پہ نعت پڑھ لو, اور مہندی والے دن یہ 10 منٹ کے لیے اپنی کسی رشتہ دار کے ساتھ کر کے دیکھ, اسے فوتگی کی دعوت دے اور شادی کی نہ دے, کر کے دیکھ, تجھے پتہ چلتا ہے تعلق کتنی دیر چلتا ہے. بلا مثال و بلا تشبیہ صرف سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں, او میرے دوستو, یہ ہم نے اپنے ساتھ کیا زیادتی کر رکھی ہے کہ جس رب نے ساری نعمتیں دی ہوتی ہیں, جس نے اولاد دی, جس نے جوان پرورش کرنے میں ساری رحمتیں نازل فرمائیں, جس کے فضل سے رشتہ ملا, جس کی عطا سے خوشیاں ملی, شادی کے دن اسی رب کو بھول گئے ہو, اسی نبی کو معاذ اللہ بھول گئے ہو. خدا را, کچھ غور کا مقام ہے, کچھ سمجھنے کا مقام کہ کس سمت ہم نکل گئے. تو ہر وقت حضور کا ذکر کریں, یہ ذکر ضروری ہے. ہر وقت ذکر کریں, یہ ذکر ضروری ہے. ہاں ایک دو بات آپ کو پتہ ہے میں لمبی تقریر نہیں کیا کرتا, ایک دو بات صرف یہ عرض کرنی ہے کہ یہ ذکر عام ذکروں کی طرح نہیں ہے. یہ ذکر عام اذکار کی طرح, یہ جو ہم نعت خانوں کو ادب سکھاتے ہیں نا, نقیبوں سے بھی گزارش کرتے ہیں. آج کل بڑا عجیب مسئلہ ہے نا, ابھی میلاد کی محفلیں آئیں گی تو علمان و لفیظ اللہ ماشاء اللہ. بعض اوقات اسٹیج پہ وہ ہو رہا ہوتا ہے جو سمجھ سے بالاتار ہے. میں نے کچھ دوستوں سے کہا مغرب کے بعد محفل رکھ لو, کہنے بندے ہی نہیں ہوندے. میں کہتے آ کے تکو تو صحیح, دیواراں تے بھی چڑھے نے, پتہ نہیں تسی کہڑے بندیاں دی گل کردے ہو. سنی بندے تو سیانے بڑے. مجھے دوست بتا رہے تھے کہ بڑی دیر دے آ گئے جے, تو آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے کہ مغرب کے بعد نہیں آتے. یہ حضور کا ذکر ہے, یہ جب چھڑے گا غلام تب آیا کریں گے. اور بلکہ کسی شاعر نے کہا تھا بڑے شوق سے سن رہا تھا زمانہ, بڑے غور سے سن رہا تھا زمانہ, وہ تو ہم ہی سو گئے داستان کہتے کہتے. ہم نے سستی دکھائی ہے جتنی دکھائی ہے, قوم نے کسی جگہ جواب دینے میں, محبت کا اظہار کرنے میں کوئی سستی نہیں دکھائی. عام دام برسر مطلب یہ عام اذکار کی طرح ذکر نہیں ہے. اتنی بڑی تعداد میں جمع ہونے والے دوستوں غور کرو, اسٹیج پہ آپ حضور کا ذکر کر رہے ہیں, نقابت ہو رہی ہے تو آپ کبھی ادھر چلے جاتے ہیں, کبھی ادھر آ جاتے ہیں, اور آپ کہہ رہے ہیں جب تک ہاتھ کھڑے نہیں ہوں گے, جب تک سارے سبحان اللہ نہیں کہیں گے, جب تک فلاں نہیں ہوگا تب تک میں آگے نہیں بڑھوں گا. ایسا نہ کر میرے بھائی, تو تھوڑے ہاتھ باندھ, ہو سکے تو آنکھیں بند کر, اور تو نعت نہ, قوم بے شک سامنے بیٹھی ہے پر کوشش کر, میں قوم کو نہیں سنا رہا, میں تو مدینے والے کی بارگاہ میں عرض کر رہا ہوں. تو پھر تیری جو تیرے لیے انعامات اخروی ہوں گے وہ سنبھالے نہیں جائیں, کرم ایسا ہوگا کہ سنبھالا نہیں جائے.
संभाला नहीं जाए। मेरे अजीज, याद रखना है आपने और भूलना नहीं, ये बड़ा अदब वाला और महव होके करने वाला जिक्र है। नबी पाक का जिक्र महव हो जाए आप, नहीं आपको खुद भी सुरूर आने लगे, आपको लज्जत आने लगे, आप खुद महसूस करें कि मेरा दिल पूरी तरह कर रहा है कि मैं अपने नबी के तज़किरे करूं। कुछ बातें बंदा आम सी भी कर लेता है और कुछ बातों के लिए ना एहतमाम करना चाहिए। किसी हदीस में नहीं आया, कहीं नहीं फरमाया नबी पाक अलैहिस्सलाम ने कि जब तुमने मेरी हदीस लिखनी है तो पहले 2 रकते नमाज पढ़नी है, वुज़ू करना है, गुस्ल करना है, कपड़े बदलने हैं, खुशबू लगानी है, कहीं आया नहीं। पर इमाम बुखारी ने जब भी कोई हदीस लिखी है ना, पहले गुस्ल किया है, खुशबू लगाई है, कपड़े बदले हैं, 2 रकते नमाज पढ़ी है। ये आप बात को समझें। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनका कुछ प्रोटोकॉल होता है, कुछ एहतराम होता है, कुछ उनकी लज्जत बात नहीं होती, वो खास कैफ हासिल करना बड़ा ही जरूरी है। मैंने कहा किसी जगह नहीं हुक्म आया कि नबी पाक की हदीस बयान करें तो पहले मिंबर होना चाहिए, पहले दस्तार और जुब्बा होना चाहिए। लेकिन इमाम मालिक का हाल ये था कि कोई शख्स बाहर से आता ना, कोई साइल, कोई मसला पूछने, तो इमाम साहब फरमाते इससे पूछो कि फिका का मसला पूछना है कि हदीस सुननी है। वो कहता फिका का मसला तो वुजू करते बता देते, लेकिन अगर वो कहता ना हुजूर की हदीस सुननी है तो पहले इमाम साहब गुस्ल करते और सुनो ना यार, फिर इमामा बांधते, फिर खुशबू लगाते। बंदा चाहे एक सामने बैठा होता, इमाम साहब मिंबर पे बैठते, यानी हुजूर की बात करनी है ना तो मेरी बात बन गई है तेरी बात करते करते। इसका खास अदब है इस जिक्र का, वो अदब नहीं कभी भी भूलना और फिर महव हो जाना है, खो जाना है जिक्र पाक में। चाहे हदीस आपने पहले भी सुनी हो, जब भी कोई सुनाए उसकी लज्जत लिया करे। बात पहले भी शायद आपके कानों से कई दफा टकराई हो, लेकिन जब जब जिक्र रसूल आए उसकी कैफियत से सरशार हो जाया करें। बिलखुसूस नौजवानों से कहूंगा, जब भी हुजूर का जिक्र करो ना तो आपकी तबीयत और कैफियत बदलनी चाहिए। बहरहाल मेरे तजर्बात बड़े बदले हैं जिंदगी में। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जिंदगी में कभी दाढ़ी नहीं कटवाई, अल्लाह का फजल है, शुरू से रखी हुई है, मुझे कभी खत भी नहीं कराना पड़ा, एक दिन भी एक टाइम भी ऐसा नहीं आया। लेकिन दाढ़ी पगड़ी की बड़ी शान है, पर दाढ़ी पगड़ी वालों का सिर्फ कब्जा नहीं, मैंने पैंट शर्ट पहनने वाला और क्लीन शेव भी हुजूर की याद में रोता देखा है। हाँ, ये मैंने जवानों को पूरा प्यार करते देखा है अपने महबूब से। सुन्नत पे अमल करना चाहिए, कोताही नहीं होनी चाहिए, ये जरूरी है। लेकिन कोई ये दावा ना करे कि मोहब्बत फलाने की पाबंद हो गई है। मोहब्बत तो मोहब्बत है, जहां मर्जी जाके जगह बना लेती है, जहां मर्जी जाके डेरा लगा लेती है। तो महब हो के जिक्र रसूल करना है। जब भी सरकार का तज़किरा करना है, आपके जज्बात अनोखे हो, उसमें लज्जत हो, उसमें कैफ हो। हज़रत मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान रहमतुल्लाह अलैह की जगह पे गए ना बयान करने के लिए, तो पहले तो वो इंतज़ाम करने वाले का इंतज़ाम ही ठीक नहीं था, फिर ये कि इतने बड़े आलिम को बुला लिया, वक्त निकाल के आए और 10 लोग सामने बिठा दिए। तो शागिर्द आपके नाराज़ हो गए बाद में मेज़बान से, कहने लगे कमाल आदमी, इतने बड़े बुजुर्ग को बुला लिया, बेचारे बुढ़ापे में सफ़र करके आए और तुमने ये कि 10 लोग बिठा लिए। हज़रत को बाद में पता चला तो नाराज़ हुए और फरमाने लगे मुझे तो ज़िक्र रसूल का मौका मिला था, मुझे तो अपने हबीब की बात करने का मौका मुयस्सर आया था, तो मुझे मौका बना के दिया, मैं तो उसका मशकूर हूँ जिसने ये किया। लेकिन यहाँ दाम बरसरे मतलब अल्लामा इस्माइल हक़ी रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है, मक्का मुकरमा में ना ब्रेकिंग न्यूज़ चल गई थी कि हज़रत सिद्दीक़ अकबर मुसलमान हो गए। पाकिस्तान में तो हर खबर ही ब्रेकिंग न्यूज़ होती है ना, अब तो वो मतलब कोई बात रही नहीं, ये भी ब्रेकिंग न्यूज़ है। और इतना बड़ा झूठ ऊपर लिखा होता है, अंदर से निकलता कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं निकलता।
اور بڑی بڑی عجیب حرکات لوگ کرتے ہیں شہرت پانے کے لیے اور ویڈیو چلانے کے لیے. اللہ تعالی ہمیں بچا کے رکھے. عرض یہ کر رہا تھا کہ بڑی اہم خبر پھیل گئی کہ جناب ابو بکر مسلمان ہو گئے. اتنا بڑا تاجر, اتنا سیانہ بندہ, تاجر تو کبھی نقصان کا سودا ہی نہیں کرتے. تو حضرت صدیق اکبر کے نا کچھ دوستوں نے فیصلہ کیا کہ ہم جا کے تصدیق کر کے آئیں کہ واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. ٹائم ویسے اذان کا ہو گیا ہے تو چند منٹ اوپر لے لوں آپ کے. ویسے جنہیں تسی بندے بولے ہو میں انہیں ٹائم ہوتے لاں گا انشاءاللہ تعالی. نہیں سمجھ آ گئی گل دی. جمہوری ملک ہے, میں سمجھ گیا ہوں جتنے لوگوں کا ارادہ تھا نا, ایسے تھا اب سب کا ارادہ, لیکن بعض اوقات کچھ دوست ہیں نا جی وہ مصروف بڑے ہیں, توجہ نہیں کر رہے. تو 2-4 منٹ انشاءاللہ. مجھے پتہ ہے آپ کی 9 بجے جماعت ہے, میں بس بات کو جلدی سمیٹ دیتا ہوں. دیکھو وہ جو آپ کے دوست تھے نا قریبی, وہ پتہ کرنے گئے کہ واقعی جناب صدیق اکبر مسلمان ہو گئے. ظاہر ہے وہ تاجر تھے تو ان کے دوست بھی تو تاجر ہی ہوں گے نا. بڑے بڑے تاجر, بڑے بڑے لوگ گئے پتہ کرنے کہ واقعتاً وہ کون تھے. پتہ کرنے جانے والے حضرت سعید بن زید, حضرت عبد الرحمن ابن عوف, حضرت عثمان غنی. میری طرف دیکھو یار پیارے بیٹے, بیٹھ جاؤ, اللہ آپ کو سلامت رکھے. یہ 2-4 اور اٹھ گئے نا تو پھر انشاءاللہ ہماری قوم ایک دوسرے کی پیروی کرنے کی بڑی شوقین ہے, پھر مسئلہ اور طرف نکل جائے گا. تھوڑی توجہ کر لیں آپ. یہ سارے تصدیق کرنے گئے کہ پتہ کریں واقعی مسلمان ہو گئے. جا کے پوچھا حضرت صدیق اکبر سے آپ مسلمان ہو گئے؟ تو بڑا سادہ سا جواب تھا, ہاں کر دیتے یا معاذ اللہ نہ کر دیتے. لیکن حضرت صدیق اکبر کہنے لگے یہ اتنی سادی سی بات نہیں جو تمہیں ایسے ہی بتا دوں. حضور کا ذکر پوچھنے آئے ہو مسلمان, بیٹھو تمہیں بتاتا ہوں. حضرت صدیق اکبر نے اس شوق سے حضور کا ذکر کیا. کبھی نبی پاک کے اخلاق کی بات, کبھی حضور کے دین کی بات, کبھی لائی ہوئی کتاب کی بات, کبھی غریبوں کے حقوق کی بات, کبھی محبوب کی دعاؤں کی بات. انہوں نے اس ذوق سے حضور کا ذکر پاک کیا کہ وہ جو صرف پتہ کرنے آئے تھے نا کہ آپ مسلمان تو نہیں ہو گئے, وہ سارے کہنے لگے ہمیں بھی لے جائیں, ہم نے بھی کلمہ پڑھنا ہے. تو بھائی اتنی محافل ذکر پاک کی کرتے ہیں, اس کا اثر تو ہونا چاہیے. ہمارا جب تک اپنا ولولہ وہ نہیں ہوگا بات کرتے وقت, اس ذوق سے, شوق سے, توانائی سے ہم بات نہیں کریں گے. میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں جب بھی حدیث کی بات ہونے لگے, سرکار کی بات ہونے لگے کہ چپ کر جائیں بھائی سارے, اب جو بات ہونے لگی ہے یہ سننی بڑی ضروری ہے. یہ آپ اپنے گھروں میں, اپنے ماحول میں یہ بات پیدا کریں. آپ یقین کریں آپ کو محسوس ہوگا کہ ہماری نئی نسل دین کا اثر قبول کرنے میں اور تازہ ہو گئی ہے اور ان کے نظریات پختہ ہو رہے ہیں. اور پھر حضور کا ذکر ایسے نہیں کرنا جیسے روٹین میں سارے ذکر ہوتے ہیں. یہ عنوان تھوڑا الگ سا ہے, یہ موضوع تھوڑا خوشبودار ہے. اس کے لیے کستوری کی بھی ضرورت پڑے گی. اس کے لیے نا کوئی دھلا ہوا لہجہ ہونا چاہیے, جیسے امام احمد رضا بریلوی کا ہے, جیسے پیر مہر علی شاہ گولڑوی کا ہے, جیسا لہجہ خواجہ غلام فرید کا ہے. یہ دھلا ہوا, اجلا, باوضو لہجہ, خوبصورت انداز, یعنی بات ہو تو معنی اور آثار ہو, اس میں لذات ہو, کیفیات ہو. ہم نا آج کل بحثیں بڑی کرتے ہیں اور مجھے کبھی کبھی لگتا ہے کہ ہم نے سمجھ لیا دین دنیا میں صرف بحث کرنے آیا ہے. سارا دن بحث ہی کرنی ہے, عمل کب کرنا ہے؟ ایک دوست مجھ سے کہنے لگے جی بحث بڑی ہوتی ہے, کچھ ثابت ہو جائے گا تو عمل بھی کر لیں گے. میں نے کہا سچ بولنا ثابت ہے, کبھی جھوٹ نہ بولنا. رزق حلال کھانے میں کسی کا اختلاف, حرام کی طرف کبھی نظر نہیں کرنی. کبھی کسی نے کہا تو نہیں نا کہ کسی غریب کا حق دبا دینا چاہیے, اس میں تو کوئی اختلاف نہیں. میں نے کہا خدا کے بندے دین تو سارا واضح ہے, آپ عمل نہیں کرنا چاہتے تو بہانے بنا رہے ہیں, عمل نہیں کرنا چاہتے تو آپ کبھی کچھ بات کرتے ہیں کبھی کچھ بات کرتے ہیں. حضور کا ذکر پاک توانائی چاہتا ہے. آپ
اس کے اندر اس قدر زیادہ آداب اور حسن پیدا کریں کہ وہ جدھر جدھر جائے نور پیدا کرتا چلا جائے.